والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت تین طبقے سب سے زیادہ مشہور اور مذہب کے نام پر مشہور وہ قرب و جوار اردا گرد میں موجود تھے. ایک طبقہ حضرات علماء کا مدینہ منورہ کے اردا گرد ان کے بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی درسگاہیں علوم اور معارف کی تعلیم میں یہ مصروف تھے. ایک طبقہ تھا خانقاہی نظام، سجادہ نشین اور پیران طریقت، جو شام اور اس کے اردا گرد نجران کے ایریا میں بڑی بڑی خانقاہیں تزکیہ نفس کے عنوان پر، رہبانیت کے عنوان پر، تطہیر قلوب کے عنوان پر ان کی بڑی لمبی چوڑی خانقاہیں موجود تھیں. اور ایک تیسرا طبقہ تھا ان پڑھ، نرے زمیندار، نرے جٹ اور انگوٹھا لگانے والی قوم، ان پڑھ قوم، جو عرب امی مشہور تھے. یہ تین طبقے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مذہب کے نام پر موجود تھے. علماء کا دعویٰ تھا بنو قریظہ بنو نذیر میں کہ ہم اہل حق ہیں. پیروں کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل حق ہیں. عرب کے امی اور ان پڑھ حضرات، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم کے
مذہب پر موجود ہیں، تو یہ تین بڑے طبقات اس وقت مشہور بھی تھے اور مشغول بھی تھے، ان کا تقدس بھی تھا، ان کو لوگ احترام بھی کرتے مذہب اور دین کے نام پر۔ لیکن امام کائنات نے جو ہی ایک اعلان کیا تو اس اعلان پر سب کے سب، یہ مولوی بھی آپ کے دشمن، پیر بھی آپ کے دشمن، عرب کے امی بھی آپ کے دشمن، ایک آواز ایک طرف اور سارے طبقات مل کر اس آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ ان کے آپس کے اختلافات پہلے بھی تھے، علماء، یہود، نصارہ، مشرکین عرب، ان کے مذہبی اختلاف پہلے بھی تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا اور پہلے دن مسئلہ بیان کیا، یکدم سارے ملا بھی مخالف، پیر بھی مخالف اور عرب کے امی بھی مخالف، اور مخالف بھی اس حد تک کہ سب متحد ہو کر اپنے اختلافات بھلا کر محمد مصطفیٰ کی جان کے دشمن بن گئے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹانے پر سب کے سب تل گئے۔ آخر وہ مسئلہ تھا کیا؟ توجہ ہے؟ چپ چپ اردو چھوڑ دیں، جی اردو ٹھیک، اردو ٹھیک۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مولوی بھی مخالف، پیر بھی مخالف، دکاندار، تاجر طبقہ، ان پڑھ، جٹاٹیٹ، ذمہ دار طبقہ، زمیندار طبقہ، یہ بھی سارے مخالف۔ وہ مسئلہ کی آئی، مولانا حالیہ کیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میں کہتا ہوں عرب کی نہیں، پوری زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ مسئلہ کون سا تھا؟ توجہ کر میرا بھائی، کیا وہ میلاد کا مسئلہ تھا؟ کچھ میلادی ملا سے جس مسئلے کی وجہ سے میرے پیغمبر کے دشمن بنی، جس مسئلے کی وجہ سے صادق آمین کہنے والے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کے گن گانے والے پیارے پیغمبر کو حکم، فیصل اور جج تسلیم کرنے والے آج اس طرح دشمن بن گئے، ملا بھی دشمن، پیر بھی دشمن، عوام بھی دشمن، اور سارے اپنے اختلافات بھلا کر سب سے زیادہ انہوں نے نیکی یہی سمجھی پیغمبر کو اذیت دینا، پیغمبر کو مارنا ثواب سمجھنے لگ گئے، پیغمبر پر بہتان لگانا عزت سمجھنے لگ گئے، پیغمبر پر الزام تراشی نجات تصور کرنے لگے۔ سوال یہ ہے وہ مسئلہ کیا تھا؟ کیا پیارے پیغمبر میلاد منوانا چاہتے تھے؟ یہ تو میلادی ملا بھی مانتا ہے، میلادی ملا بھی مانتا ہے کہ میلاد کی ابتدا شروع ہوئی 604 ہجری۔ کب سے؟ 600 کیا بول 604 ہجری۔ 200 سے زائد ملا اور اس کیمپ کے ذمہ دار عالم جن میں احمد رضا خان، جن میں عبدالصبیر رامپوری، جن میں غلام رسول سعیدی، جن میں پیر کرم شاہ الازہری، جن میں بڑے بڑے علامی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ التفسیر اور بڑی بڑی پگڑیوں والے پیر، وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے کہ محفل میلاد کی ابتدا
جو ہے وہ دین میں کیا ہوگی؟ اچھا یار ایک گلی آ گئی ہے، اب اسی کو تھوڑا سمجھو. میں جا تو آگے رہا تھا لیکن شروع میں آگے بدعت کس چیز کا نام ہے؟ بدعت کس کو کہتی ہیں؟ یاد رکھ لو، دین کے اندر بدعت کا مفہوم میرے پیارے پیغمبر نے خود متعین کیا اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا، سارے پڑھو، فی امر، اس ناج بڑا راز ہے. فی امرنا یہ کون ہے؟ فی امری، ایک فی امرنا، فی امری میرے امر میں، فی امرنا ہمارے امر میں. یہ میرا کہ ہمارے فرق جانتے ہو کہ نہیں؟ ایک لفظ میرا، ایک کہ ہمارا، دونوں کا فرق ہے کہ نہیں؟ امری نہیں. ایک زمانہ وہ ایسی پیارے پیغمبر اعلان کیتا لکم دینکم ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دینی. اس وقت آئی پیارے پیغمبر اعلان کیتا ان کنتم فی شک من دینی، اتھے میرا دینی. لیکن جب وقت آیا اکمال دین دا کہ اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم، اتھے اکملت لکا نہیں، اتھے اکملت لکم دینکا نہیں، دینکم. پھر وقت آیا رب نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، آگے ذکر کیتا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اتھے دینکم اتھے دینہم. اللہ نے دس دیتا اے دین نہ ہے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے عمل کا. دین نام کس کا ہے؟ پیغمبر. بولو خدا بس سے بولو، ٹائم بڑا تھوڑا ہے. پیغمبر دے صحابہ دے عمل. اسے واسطے الیوم اکملت لکم دینہم. من احدث بدعت اور سنت کا معیار میرے نبی کے صحابہ، بدعت اور سنت کی سرحد میرے نبی کے صحابہ، بدعت اور سنت کا بننا اے میرے نبی کے صحابہ. اسی لیے پیارے پیغمبر نے جب 72 کی بات کی، 72 جہنم
وفعل لم يثبت عن النبي واصحابه كل قول وفعل ہر قول فعل جو پیغمبر سے ثابت نہیں اس کو دین سمجھ کے کرنا اسی کا نام بدعت ہے. اسی کا نام اونچے بولو ذرا, اسی کا نام اسی کا نام وہ الگ مسئلہ ہے, مشکل میں پھنس جاؤ گے. اچھا کل پیغمبر سے ثابت ہے؟ پیغمبر کریم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی, 3 بیٹے. ملا کو کہو کہ پیارے پیغمبر نے کسی ایک کا کل شریف پڑھا ہو, بیٹی کا, بیٹے کا, حضرت ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, صحابہ, تابعین, ائمہ, کسی نے کل کا مسئلہ لکھا, کل جمعرات 40واں ختم. یہ جڑے تسی ختم پڑھان دے ہو, ختم قرآن خانی دیا بنگارا مانگا کسی ایک نے کیا ہو. آج بے ایمان اللہ کیا کرتا ہے, کل کی جگہ پہ درس دیتے آ جاتا ہے. بے حیا باشر سے خواہی کن نبی بدعت اختیار کی, وہ کل تے قرآن خانی کرتا, اے بے ایمان اسے درس دیتے آ جاتا ہے. اس تو بھی بڑا شیطان اتنا اور لانتی نہیں جتنا ہے بلا لانتی ہے کہ وہ ختم کل دے پڑے سے یہ درس دیتے آ جاتا ہے. عید تو بعد دعا منگنی عید کے بھائی, خطبے تو بعد یا نماز تو بعد آنکھوں نہ بدعت ہے, اپنی بدعت کیوں نہیں کرتے؟ صرف تو سب میلاد والا تے چڑھائی کرنی ہے تے فرضاں تو بعد جڑی اجتماعی دعا تے لڑدے ہو اے بھی بدعت ہے. جڑا فرضاں تو بعد اجتماعی دعا تے پہندے ہو نا رولا, اجی فلانا مولوی فرضاں تو بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کردا؟ التزام تے رولا اسے دا نا بدعت. اس سے تو خیر نہ تسی عامل ہو میرے خیال ہے. بدعت چھڑ دے, میلاد منامنا بھی بدعت ہے, کول کھامنا تے کرامنا بھی, جمعرات ساتے, عید تو بعد اجتماعی دعاواں, چاہے خطبے تو بعد, چاہے نماز تو بعد, فرض نماز تو بعد التزام کرنا مربع جا اجتماعی دعا دا. امام ٹھیکیدار بیٹھا اور مقتدیہ نو دعاواں کرا کے ٹھیکے تے دعاواں دیا, اور امام اٹھیا اٹھیا دعاواں کرا لیا. اے میرا فتویٰ نہیں, عرب کا اللجنہ اٹھا, عرب کے علماء کا 500 مفتی کا اللجنہ 32 جلد کا فتاویٰ آیا, انہوں نے بھی صاف لکھا. اور آج کے بعد اس مربع جا دعا کا التزامی دعا کروانا یہ پیغمبر سے بھی ثابت نہیں, صحابہ سے بھی ثابت نہیں, لہذا اس کا التزام یہ بدعت ہے. اور اسی طرح دوسرے علماء, امام شاطبی جو بدعت کا رد کا امام ہے, الاتسام میں لکھا, اور اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں. بہرحال بدعت کا مطلب یہ ہے جو کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, اس کو دین سمجھ کے کرنا. یہ جو ختم یاسین دیا پارٹیاں بلندے, ختم شریف دکان دی مولوی صاحب آؤ ختم پڑھتا, اے مردر بخشا منڈی بنگار ختم, اے ختم شتم دیا بنگارا پیغمبر تو ثابت نہیں, نبی دے صحابہ تو بھی ثابت نہیں. اشاعتی کرے تا بھی بے ایمان, کوئی دوسرا کرے تا بھی بے ایمان. خیر لگی کو کچھ رہے گے. میلاد 604 ہجری میں شروع ہوا, موصل شہر سے شروع ہوا. یہ جڑا اذان دے کے پیچھے ٹوٹ کے نہیں, یہ 781 ہجری شروع ہوئی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ اذان کدو شروع ہوئی؟ 700 اونچا بول 781 ہجری. وہ 604 ہجری شروع ہوا محفل, شروع
سب سے نیک بدعت، سب سے سونی بدعت. میں نے کہا ملا بدعت میں حسن نہیں، حسن میرے نبی کے طریقے میں ہے، کیونکہ مرکز حسن ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کسی چیز میں اگر حسن آ سکتا ہے تو تعلق محمد مصطفیٰ کی بنیاد پہ، کیونکہ حسن کا اصل مرکز وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ عمل وہ دعوت جس میں محمد مصطفیٰ کی تصدیق نہیں، نہ عمل سونا بن سکتا ہے نہ عقیدہ سونا بن سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب ہر جمعے میں خطبہ دیتے ہیں، ہر جمعے مسلم شریف، مسند احمد، صحیح ابن حبان، اور خطبہ میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. اور کائنات والو سب سے بہترین کلام کتاب اللہ، کتاب اللہ سے اچھا کلام کوئی بھی نہیں. مندے ہو جی چنگا مندے ہو. یہ قرآن دا مسئلہ دسو تو بھی اکابر دیئے بار تک اکھاڑ کے لئے ہیں. اس قرآن نو منے خیر کلام تے خیر الحدیث آسن الحدیث خیر الحدیث کتاب اللہ. کتاب اللہ سب سے بڑی بہتر حدیث، بہتر کلام. بہتر کا کیا معنی؟ دنیا کا کوئی کلام شیخ الحدیث کا، ملا کا، رابی کا، کتاب کا، کتابڑی کا، دنیا کی کسی فیکٹری کا، کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا، کسی اکابر کا، کسی اصاغر کا کلام کلام اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے فرمایا ما انتا بمسلم من فی القبور انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وهم عن دعائهم غافلون ان كنا عن عبادتكم لغافلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. قرآن مقدس کی 80 آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ مرن دے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں سن گا، کوئی ولی اللہ بھی نہیں سن گا، کوئی چھوٹا بھی نہیں سن گا، کوئی بڑا بھی نہیں سن گا. اس من فی القبور حضرت ابراہیم بھی بچے، حضرت اسماعیل بھی بچے، حضرت محمد مصطفیٰ بھی بچے. اللہ فرماندن آئے کائنات دے لوگو جس نے موت آ جا دے نیڑوں یا دوریوں قبر تے یا قبر تو باہر ہو دے وہ تھوڑا سلام بھی نہیں سندا، کلام بھی نہیں سندا، تیرا دا کھسکار بھی نہیں سندا، تے مولوی دے سرے لگیوں یا جھٹیاں دا کھڑکار بھی نہیں سندا. ہون جلے کلام آوے خیر الحدیث کتاب اللہ. یہ قرآن تے مانا کیتا میرے نبی دے سب صحابہ تے قرآن سن کے بعد تو آکھے میں نے کہا بزرگ دی کتاب دیکھسا فلانی روایت دیکھسا تو قرآن منیا ہی نہیں ظالمہ. تیرے دل میں قرآن کی عزت نہیں. اگر قرآن کی عزت سمجھنی ہوتی تو اس طرح سمجھتا صدیق قرآن پڑھتا گیا، فاروق گھٹنوں کے بل گر گیا. یہ قرآن کی عزت ہے. تجھے 100 آیت سناتی، کبھی حضرت عزیر کا سنایا، کبھی اصحاب کہف کا سنایا. 309 سال تک اصحاب کہف مرے بھی نہیں، نیند کی حالت میں ہیں. اللہ نے فرمایا اتنا لمبا سمایا اور پھر ان کو اٹھایا. یا اللہ سنایا کیوں، پھر ان کو اٹھایا کیوں؟ فرمایا فاسنا لیتساءلوا، سنایا بھی ہم نے، اٹھایا بھی ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے. جب اٹھ بیٹھے لیتساءلوا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں. انہوں نے سوال کیا قالوا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. آنکھیں لگے ایک دن یا دن تو بھی تھوڑا. اللہ فرمایا میرا سونا پیغمبر مسئلہ حل ہوئے کہ نہیں ہویا؟ 7 اولیاء اللہ، رجسٹرڈ شدہ اولیاء اللہ، سند یافتہ اولیاء اللہ ابھی
کوئی نہیں ذرا تھوڑی جی موری کر کے بے خوشبو آندی ہے کہ نہیں ہے جیڑا ڈنگر مرے اکھ وچ خوشبو آئی گھر لانتی ہے خوشبو آئی میں کہ تھوڑی جی سانو قبر کھولن دے پتہ لگے کیڑی خوشبو شرم نہیں آئی جنت نو ناکا ہویا اللہ دے رسول فرمایا جڑی جنت دی خوشبو ہے اس نو تو بعد فاسق بھی نہیں سونگ سکتے توجہ ہے اے جنت نو عجیب نہ ناکا کیتا جو ہندو بھی وہ خوشبو سونگدا پیا سکھ بھی سونگدا پیا جنت دی خوشبو ایک مولوی مہرات میں اس ویلے جامع اشرفیہ چاہتا بڑا مولوی آئی انہاں آکھا ریت بند کیتی ہے انہاں ڈبی دے انہاں آکھے سے جو خوشبو پہ آئی میں آکھے ہو رہے کوئی خوشبو کوئی کیونکہ نال اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں اس میں اگر سونگ ہو سکے سبحان میں اس کو آکے چاہتا ہے طلاقہ خوشبو آئی یا میں نے کہا اللہ کا بندہ آئی تو کوئی نہیں میں کہ پھر یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر میں نہ کر تو سارے اکثر مماتی بیٹھا نہیں ایسا سے تقلیدن لے آپ آئی اور بدتی دی کمرے چھ باغ بھی دیکھے نا سمجھے جہنم دا کتا ہی تو نہیں سمجھا اور کوئی عقیدہ بھی رکھ ڈنگو نہ بن عقیدہ بھی یہ کہ اور بدتی دا بظاہر باغ ہی دیکھ لے آجے شیطان دا باغ ہی جڑا بدتی ہے جہنم دا کتا ہے اللہ دے رسول فرمائے اہل البدعۃ ہم کلاب و اہل النار یہ زندگی چ بیتی رہی ہے تے مرن تو بعد ولی اللہ بن گئی ہے یہ اوہے لوگ بنانے کے نہ اپنا حیات توحید دی غیرت کوئی نہیں اللہ کہے تن سمجھ آتے ساری زندگی قرآن کا دشمن ساری زندگی بدعتی ساری زندگی امت لو گمراہی دے رستے بچھاون والا تے مار دیا کہ ہن ولی اللہ بن گئے ولی اللہ نیا یہ پورا دوزخ دا کتنا ہی سخت نہیں بن اچھا حدیث سن لے اہل البدعۃ ہم کلاب اہل النار مولوی تو ترجمہ کچھ نہیں آ واپس ذہن وچ ہے کوئی کتھے ودے پھردے ہیں کہ بے او پیچھے وال وہ مسئلہ کیڑا آئی جڑا پیارے پیغمبر بیان کیتا واپس آ جا یہ جھگڑا کیا ہے مختصر بیان کروں جھگڑا یہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ مولوی پیر عوام اس بات سے متفق تھی بنو قریظہ والے بنو نذیر والے یہ مسئلہ کرتے تھے شام والے وہ ایک تو اس بات سے پکے تھے کہ دین سمجھ آتا ہے بزرگوں سے اکابر سے یہودیوں نے اپنے اکابر بنائے انہوں نے اپنے اکابر بنائے مشرکین عرب انہوں نے اپنے اکابر بنائے یہودی اپنے اکابر کا حوالہ دیتے عیسائی اپنے اکابر کا حوالہ دیتے مکہ کے مشرک اپنے اکابر کا حوالہ دیتے اور اپنے اکابرین کو انہوں نے مسند الوہیت پر بٹھایا مسند نبوت پہ بٹھایا خدا کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی ان کا مولوی اس کو حرام کہتا وہ ملا کی بات مان لیتے اللہ کی کتاب نہ مانتے سب سے پہلا ظلم انہوں نے ہدایت کا مرکز اپنے اپنے اکابرین کو بنایا آج اسی طرح نہیں جی ہر فرقہ کہتے ہیں میرے اکابر شین بھی کہتے ہیں میرے اکابر گدیوں والے بھی کہتے ہیں میرے اکابر للڑ بھٹی بھی کہتے ہیں میرے اکابر تو بھی کہتے ہیں میرے اکابر تو فیصلہ کیسے ہوگا اگر اکابر کی چلنی تھی محمد مصطفیٰ کس مشن کو لے کے آئے تھے وہاں تو اکابر ہو رہی تھی وجدنا علیہ آباءنا الفینا علیہ آباءنا ہم اللہ نے فرمایا اتنے اکابر پرست اکابر کو ماننے والے اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اطاعنا سادتنا، قیامت کے دن بھی کہیں گے اطاعنا سادتنا، اساں تا سیدہ دے پیچھے چلے شامہ دے پیچھے، شامہ دے توجہ ہے، بگھی شاہ، گھوڑا شاہ، ٹیٹو شاہ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو لفظوں کا مشرک نے رگڑا نکال دیا، ایک شریف سے دوسرا شاہ، کھوتے کے ساتھ بھی شاہ، ٹیٹو شاہ، ننگا شاہ، فلانا شاہ، اور کل شریف، گیارہویں شریف، گنگور شریف، ہر بدماش کے ساتھ شریف، جماعت شریف، جماعت شریف، سارے بدماش شریف۔ لو شرافت کو بھی اڑا دیا، شاہ کو بھی اڑا دیا۔ اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا، ہم نے تو بڈیروں کی بات مانی، وَكُبَرَاءَنَا، اپنے اپنے اکابر کی۔ سب سے پہلے پیغمبر کی دعوت یہ تھی، پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے یا اہل الکتاب، او مولوی اور پیرو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ فرمایا او ملا، او پیرو سن لو، اس وقت تک تم پکے کافر ہو جب تک اپنے اپنے اکابر کو چھوڑتے نہیں اور کتاب اللہ پر ایمان لاتے۔ یہ فتویٰ ہے سورۃ المائدہ میں، حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جب تک کتاب اللہ کو اقامت کا درجہ نہیں دیتے، اپنے بزرگوں کی روایات، کتابیں اور اپنے اپنے بناوٹی الہ، ان کو چھوڑ کر اپنے ہدایت کا ماخذ صحیح نہیں تلاش کرتے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور کائنات والو، ایمان کسی روایت سے نہیں مل سکتا، ایمان کسی کتاب سے نہیں مل سکتا، ایمان کی کوئی دکان نہیں ہے، ایمان ملے گا تو فقط کتاب اللہ سے ملے گا۔ ایمان والی کتاب صرف قرآن ہے، لہذا اس قرآن کے مضمون کے مقابل تم نے حضرت عیسیٰ کے ذمہ جو جھوٹی حدیثیں لگائیں، حضرت عزیر کے ذمہ جھوٹی روایات لگائیں، حضرت ابراہیم کے ذمہ جھوٹی روایت لگائیں، وہ سب کی سب روایتیں غلط ہیں۔ اللہ کی کتاب کے فیصل ہے، اللہ کی کتاب کے مہیمن ہے، اللہ کی کتاب کے حکم ہے، اللہ کی کتاب کے ترازو ہے، اللہ کی کتاب کے کامل ہے، اللہ کی کتاب کے فیصل ہے، اللہ کی کتاب یہ مصدق ہے، اللہ کی کتاب یہ فرقان ہے۔ اس کتاب میں جب تک آ نہیں جاتے اور ساری کائنات کے علوم پیچھے چھوڑ نہیں دیتے، لستم علی شیء، نمازیں پڑھو تب کافر، روزے رکھو تب کافر، اللہ اللہ کرو تب کافر، شیخ الحدیث کہلواؤ تب کافر، شیخ القرآن کہلواؤ تب کافر۔ پہلے سے حتیٰ تقیم، اور دوسرا وہ کہتے تھے یہ جو اللہ والے یہ بالکل نہیں مر جاتا، اوپر اوپر سے مرتی ہے۔ تینوں طبقے اس پر متفق تھے، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ والوں کی موت ہے اوپر اوپر ہے، وچو وچو جیندے ہوں، اوپر اوپر سے مرتی ایک، اور دوسرا اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ وہ کہتے تھے۔ اور اس کے لیے مولوی اور پیروں کا طبقہ وہ قبروں پر جاتا تھا۔ توجہ میری طرف ہے، بات دلیل سے نہ ہو، رد کر دیں، اور بات دلیل کی ہو رد کرنے کے لیے ذرا خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ آج اللہ کہتے ہیں پتھر کے بت، پتھروں کے پجاری، سن عبادی من دونی اولیاء، ان مشرکوں نے میرے بندوں کو میرے سوا الہ بنایا،
مسلم لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اللہ دی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا۔ کس کو پوجا؟ نبیوں کی قبروں کو نبیوں کی پتھر دے بت نبیوں کی۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نہیں سنتے تو پکارتے؟ انصاف تم پہ۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ انبیاء قبروں میں نہیں سنتے، زندہ نہیں، ان کو پکارتے؟ پہلے عقیدہ رکھا نبی قبروں میں زندہ، ہماری پکار کو سنتی، پھر جا کے مساجدہ مسلمان جو کام مسجد میں کرتا ہے انہوں نے وہ کام نبیوں کی قبروں پہ شروع کر دیا۔ پیغمبروں کو پکارا، یا اللہ وہ کیا کرتے تھے قبروں پر؟ فرمایا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، نبی کی قبر پہ جاتے اور کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے اے اللہ کے نبی ہمارا کام کروا دے، اے اللہ کا نبی میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، جیسے آج کہتا ہے حاجی صاحب مدینے جا رہا ہے، میرے سلام بھی کہنا مدینے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے کہنا صوفی سلطی کی دکان نہیں چل رہی، فلانے کی دکان نہیں چل رہی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں گے۔ کوئی پرچیاں روزے پہ ڈالتا ہے اور لکھتا ہے یا رسول اللہ میری بھینس کو یہ ہو گیا، میری فلانی چیز کو یہ ہو گیا، ادعو اللہ، اللہ سے دعا چا کر، اللہ سے کام کرا دے۔ وہ جاتے حضرت عزیر کی قبر پہ، حضرت ابراہیم کی قبر پہ، حضرت اسماعیل کی قبر پہ، حضرت مریم کی قبر پہ، اور جا کر کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن بولا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے کوٹھے دی چھت پہ چڑھنا ہوئے کہ سیڑھی دی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا مشرک کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اونچا بول میں پیاس سے جملہ عرض کر دیا۔ میں نے کہا مشرکا لا تضربوا للہ الامثال، تیریاں مثالاں اتھے ڈھک دیا ہی نہیں، کیوں لیسا کمثلہ ہی شیء، لیکن جو تو نے مثال دی کسی کے اندر پکڑا دیا، جو تو مثال تیری ہے اے ہونی شادی دا شکنجا پیا چڑھ گئی، بیک کڑکن پھسیا گنجے۔ میں نے کہا کوٹھے مکان کی چھت پہ حلوہ ہے، سیڑھی لگی ہے، ملا آیا سیڑھی کے پاس اور کہتے اے بی بی سیڑھی، پکارتے سیڑھی کو، اے بی بی سیڑھی کو میں حلوہ دے دے۔ جو ہے سیڑھی کو کہے کہ اے بی بی سیڑھی حلوہ تا دے، کیا اکسو کیا آکے اے سیڑھی سن دیئے، سیڑھی حلوہ چاہ کے دین دیئے۔ میں نے کہا تم نے بنایا بزرگ کی قبر کو سیڑھی، پھر سیڑھی تو منگنا شروع کیتا، تیرے تو بڑا مشرک ہوندے ہی منٹا لے، ادھر سیڑھی بنایا ادھر سیڑھی سے مانگنا شروع کیا اور کہتے سیڑھی سنتی ہے۔ بابا سیڑھی تے اُتے چڑھن لگا، اُتے لد رکھ کے کوٹھے دی چھاتے ڈاک سی، آ واپس آ۔ انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اس پر یہودیوں کا بھی اجماع، عیسائیوں کا بھی اجماع، مکہ کے مشرکین کا بھی اجماع، کہتے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔
جو ہے مفتی صاحب تشریف لے آئے، بس 5 منٹ صغیر کر میں اس آیت تے پہنچ جا مجھے شروع کی تھی اگے انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کر سکتے توجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سفارشیں کرتے بھی۔ علماء یہود کا اجماعی مسئلہ، علماء نصارہ کا اجماعی مسئلہ، مشرکین عرب کا اجماعی مسئلہ، وہ کہتے ہیں سب فرقوں کا اجماع۔ پیغمبر کریم آئے اور پیغمبر نے شروع کیا اور ایسا جامع پروگرام، ایسا جامع لفظ، ایسا جامع لفظ پیغمبر کریم نے پہلے دن آ کر اعلان کیا جس سے سارے مخالف ہو گئے، جس سے سارے دشمن ہو گئے۔ اور میں ملا سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، 13 سال مکہ کی زندگی میں نماز کی ترتیب نہیں، زکوٰۃ کی ترتیب نہیں، حج کی ترتیب نہیں، ذکر و اذکار نہیں۔ درود کی آیت سورہ احزاب میں اتری ہے، وہ بھی مدینہ میں 6 ہجری میں۔ یہ 13 سال تک جو پیغمبر کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی، پیغمبر کریم کو مکہ چھوڑنا پڑا، حضرت بلال صحابہ کو انگاروں پہ لیٹنا پڑا، زنیرہ کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئی اور اصحاب رسول کے بچے ذبح کرا دیے گئے۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، مال گئے، گھر گئے، سب کچھ برداشت کیا۔ طائف کی وادی کا واقعہ پیش آیا، میرے پیغمبر پہ اوجریاں ڈالی گئی اور آپ پہ الزام لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، ہر دکھ دیا گیا، ایذا دی گئی۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ خبردار، ابھی نماز کی تفصیل نہیں، ابھی زکوٰۃ کی تفصیل نہیں، ابھی تک حج کی تفصیل نہیں، ابھی جہاد فرض نہیں، ابھی سود حرام نہیں، وہ احکام ابھی آئے نہیں، وہ مسئلہ ابھی تک درود نہیں، درود کی آیت نہیں آئی۔ اور پوچھ اس میلادی ملا سے بھی پوچھ، اشاعتی سے بھی پوچھ، للر سے بھی پوچھ، ان سے پوچھ، وہ کون سا مسئلہ تھا جس مسئلے کی خاطر میرے پیغمبر کے جان شہید ہوئے، میرے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے، میرے پیغمبر کا بدن قربان ہوا، میرے پیغمبر کا مال قربان ہوا، میرے پیغمبر کا احد کا معرکہ ہوا، بدر کا ہوا، حنین کا ہوا۔ اور پیغمبر کریم ساری زندگی جس پہ ڈٹ کے رہے، اول سے لے کے آخر تک، جس مسئلے کی خاطر پیغمبر کو مجنون کہا گیا، کذاب کہا گیا، شاعر کہا گیا، مسحور کہا گیا، اور پیغمبر پہ فتوے لگائے گئے، بائیکاٹ کیے گئے، جیل میں ڈالا گیا، شیب ابی طالب میں اتارا گیا۔ بتا اللہ وہ مسئلہ کیا تھا؟ اگر تجھے معلوم نہیں، وہ مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ وہ مسئلہ تھا پیغمبر کریم لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے، لوگوں تم کہتے ہو یہ زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ باتیں سنتے ہیں، تم کہتے ہو یہ سفارشیں کرتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، انداز سے ذرا دے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی فریادیں سننے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، فریادیں سننے والا کوئی نہیں۔ الہ کا معنی فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو مافوق الاسباب سننے والا، حاجت کو پورا کرنے والا الہ۔ اور یہ انداز کیوں رکھا؟ وہ کہتے مرنے کے بعد بھی زندہ، وہ کہتے مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ موت سے اسباب منقطع ہو گئے، اور جب اسباب منقطع ہو گئے، بغیر اسباب کے سننا یہ الہ کا خاصہ ہے۔ پیغمبر نے عنوان
بھی نہیں سکتے، حاجت بھی پوری کر نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اسے نو کھولا، سبحان اللہ۔ فرمایا ہوبل حیو، ہوبل حیو، سورہ حامیم مومن 24واں پارہ آیت نمبر 65، گھر جا کے دیکھ، ہوبل حیو لا الہ الا ہو۔ پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا، ہوبل حیو، اوے کائنات والو، تم جن کو الحی کہتے ہو وہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء۔ تم کہتے ہو زندہ، انبیاء قبروں میں زندہ، فلاں قبروں میں زندہ، یہ تصویروں کے ساتھ تعلق۔ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ اٹھا بول زندہ۔ کہتے مولوی تک کرے کھڑا دے حیات الاموات۔ اللہ فرمایا اموات غیر احیاء، اللہ دے حیات الاموات، کتاب دا نہ رکھے۔ اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتى، مولوی کتاب دا شیخ الحدیث نہ رکھے سماع الموتى۔ وہاں تیرا جگر شیخ الحدیث صحیح قرآن دے مقابلے آئے، اللہ تینوں قرآن دی مخالفت توڑتی نصیب کرے۔ اللہ فرماتے لا تسمع الموتى، شیخ الحدیث بھی لکھتا سماع الموتى۔ اللہ دے اموات غیر احیاء، شیخ الحدیث آتے حیات الاموات، حیات الاموات۔ آپ نے بھی یقین کریں، ایک کتاب لکھی ہے تسکین الصدور، اسے ثابت کی طرح بھئی مردے جیندے ہوتے۔ پھر دوئی کتاب لکھی سماع الموتى، میں آکے پہلی دی جو تردید کر دیتی ہے، یہ مردے جیندے ہوندے تو پھر سماع الاحیاء لکھ، پھر سماع الموتى جو لکھی ہے۔ پہلی کتاب جو ثابت کی تھا مردے زندہ تو پھر سماع ہاں خیال کرو تھوڑی بھی جڑے تھوڑے حیال مولوی ہوندے نا وہ آدھے نا کہ یہ مسئلہ فروئی ہے، میں آگے تیرا باپ بھی فروئی ہے، تیرا نسب بھی فروئی ہے۔ جیڑا مسئلہ قرآن اتنے مضبوط دلائل میں بیان کرے کہ پھر ملا کے پھڑوئی ہے، اس کا پورا اندرو بھی فروئی، تلو اتو ملا فروئی ہے۔ اس ملا کا اعتبار ہی نہیں دے ایمان دا۔ قرآن دیا ایتا یہ ساریاں فروئی ہیں، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فروئی، وهم عن دعائهم غافلون فروئی، ان كنا عن عبادتكم لغافلين فروئی، یوم یجمع اللہ الرسل، یہ ساریاں فروئی ہیں۔ جیڑا ملا آکھدے آدھا تن سما دا مسئلہ اے فروئی ہے، اللہ دی قسم اگر جان سمجھا جس تو اس کو سمجھنا فرض ہے، اور اگر سمجھن دے باوجود پھر بھی آدھا تن سما دے مسئلے نو فروئی آکھے، ای ہو جیا ملا بھی چکتا بے ایمان۔ تکبیر، بنیاد عظیم حضرت مولانا خضر یاسر۔ عالم جڑے نعرہ لا رہے ہیں بیٹھے میرے سامنے تے آئے 72 جلد تکڑے عالم ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، بولو تو صحیح، نہیں تاں بھی بولو، جو ہے تاں بھی بولو۔ اے تھوڑا تھوڑا جگا رہے ہیں جو ساڑھا شیر پہنچ چکے ہیں، تھوڑا یہ کنو جگا کے تے پھر انشاءاللہ مجھے سامنے بٹھا دیں۔ تو نراز تو نہیں بیٹھے نیڑے نیڑے؟ اور نہیں بڑا ٹائم ہے، کسی کرو دے غیر مقلد بڑھے ہونا تھا بڑا ٹائم ہے، پہلے یہ سب جو سی بات توجہ کر لا الہ ادھر اموات غیر احیاء، اور ادھر ہوبل حیو لا الہ الا ہو، ہوبل حیو لا الہ الا ہو۔ کچھ ملا کہتی مسئلہ سما نہ ہو، مسئلہ حیات نہ ہو، مسئلہ الہ بیان کریں۔ میں نے کہا ملا جی اللہ نے مسئلہ الہ کہ شروع میں بھی مسئلہ حیات، آخر میں بھی مسئلہ حیات، آیت الکرسی پڑھ،
مخلصین اللہ بدی، پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے کہ یہ صفات تھی۔ پیغمبر نے فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کے سارے اختیارات یہ رب کے پاس ہیں، یہ نہ کر سکتے نہ کروا سکتے ہیں۔ میرا بھائی مسئلہ یہی تھا جو میرے نبی نے بیان کیا، اس مسئلہ پر ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کرے تو اسی طرح مخالفت ہوگی، اسی طرح لوگ مخالف ہوں گے، لیکن یاد رکھ لے توحید کا وفاداری کرنے والا، کعبہ کے رب کی قسم مسئلے پہ ٹک جا، پک جا، کھپ جا، مر جا، مٹ جا، اور اتنا پکا ہو جا جب مسئلے پہ پک جائے گا تو اللہ کی نصرت کو آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسئلے کا غدار نہ بن، مسئلے کا غدار نہ بن۔ اللہ نے گارنٹی کس کی دی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کا معنی کیا ثم استقاموا کا لومبڑ نہیں بنے، اے مانے فاروق اعظم دا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے فاروق اعظم مانا کیتا مسئلے تے پک بنو تے لومبڑ نہ بنو، سالب نہ بنو۔ لومبڑ سمجھ دے ہو جی؟ لومبڑ ادھوں اپنے آپ کو مواحد آکھو تے پھر مشرکہ دے جنازے پڑھے، اے لومبڑ ادھے تو آکھو میں بڑا توحیدی ہاں، ادھے مشرک دے جنازے تے اللہ ایو لومبڑے ثم استقاموا یبغا بازے۔ اے توحید کا غدار، سنت کا غدار ادھر آکھے میں بڑا مباحد ہاں، توحید و سنت دے جلسے وچ بھی ہوے، تواڈے نال بھی ملے، تے بدعتیاں نو تے مشرکاں نو رحمت اللہ علیہ بھی آکھے، مشرک تے بدعتی نو شیخ الحدیث آکھے، مشرک تے بدعتی نو امام الاولیاء آکھے، مشرک تے بدعتی نو حضرت اقدس آکھے۔ کعبہ دے رب دی قسم ایو ڈبل لومبڑے اللہ نے فرمایا ہے ثم استقاموا، پکا ہو بن اور اے ہو کے رائے مشرک کے بارے انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام۔ یہ کوئی مشرک چنگا ہوگا تو ابو جہل بیچارے دکے خوشو، ابو طالب بیچارے دکے، تیرے انہا مشرکان لوگ ابو جہل بہت چنگا۔ اس سے پٹڑی تو مت اترو، اللہ فرمائے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ مسئلے ڈھلے نہ ہوئی جو، مسئلے ڈھلے نہ ہوئی جو، فتمس کونوں بھی جہنم میں کھوک دے سکتا تھوڑے۔ اللہ اپنے پیغمبر نو فرمایا سنایا مولویاں نے تے آکھا نبی نے، تو ساہ دے ہو اپنی بولی دے وچ بھئی آکھاں گھی نو تے سناواں نوح نو، اس نو آدھر عربی وچ تاریز، تاریز اللہ آکھا نبی نو ہے تے سنایا ملہ نو۔ فرمایا لقد کدتا، علماء جان دیں کدتا اقادہ یا قادو، یہ بات عدم وقوع فعل پہ دلال کرتا ہے۔ لقد کدتا ترکنو الیہ شیئا قلیلا، کدتا، کدتا بھی عدم وقوع فعل پر، شیئا، شیئا، شیئا تنکیر تقلیل دی، تنوین بھی تقلیل دی، قلیل قلت کا لفظ بھی تقلیل کا، قلت کی قلت اور قلیلن کی تنوین یہ بھی تقلیل کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر مسئلے میں تو بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے، تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا سا تو بھی ڈھیلا ہو جائے، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، میرا پیغمبر تینوں بھی ڈبل عذاب دے سکتا۔ کون دس سکتا؟ یہ ملا آدھر کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ بڑا مولوی ہے، مشرک بزرگ ہوں دے یہ کہ بڑا بزرگ ہے، تو وہاں پتہ ہی نہیں شرک آدھے کس نو ہے۔ اللہ 18 نبیہ دا تذکرہ کیا ہے، تینوں تے آج دیا اروڑیاں تو جا کے سر سے پھر دے نا، جنہاں دا نہ آگے تے نہ پیچھے، یہ دی لمبی پگڑی تے موٹا ڈھیڑھ ویکھا تو تے اس سے ڈھالنا ہے۔ آدھرا سچے تے معصوم پیغمبر
پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ان اشرک تھا. یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر تو معصوم نہیں. اللہ کو پتا تھا کہ زمانہ آئے گا جس موٹے وسیع البطن وسیع الدبر شیخ الحدیث کو دیکھیں گے یہ کہیں گے یہ شیخ المشائخ ہے، چاہے اندر سے نرا گند ہو، نرا بدعتی ہو، نرا مشرک ہو، نرا غیر اللہ کا پجاری ہو، تو دنیا زہر پرست ہوگی، کہے گی جی بڑی خدمات دی. فلانا بندہ کے فلانا بندہ ناموس رسالت دے پیچھے بیچارے میں پھانسی لگ گئی تو شہید ہو گیا. میں کہ مشرک شہید ہوں گے. ہائے 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 اپنا ایمان پکا، اے دور اپنا ایمان پکا بنا، آپ متزلزل نہ ہو. عقیدہ عقیدہ. اچھا مشرک نو جو پھانسی لگ ونجے ناموس رسالت سے ہو جنت ہے بیسی. یہ خیال ہے جی؟ اللہ دے رسول تو پوچھا سیاستہ دی حدیث ہے، پیارے پیغمبر جنگ پہ چلے، ایک مشرک بھی نہ ٹوٹ، تلوار چاہیے ہوئی، پیغمبر دے دفاع واسطے چلا. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھئی تو کدھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسئلہ تو آپ کا نہیں مانتا، یہ تو ہمارے اکابر کے خلاف ہے، لیکن آپ کے ساتھ میرا پیار بڑھا. یہ پرانے عاشقی میں آرہا ہے، مسئلہ نہیں مننا دے پیار ہے، محبت بڑی ہے، اس لیے میں آپ کا دفاع کروں گا. سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی اس صداقت پر. پیغمبر کریم نے دیکھا اور فرمایا واپس ہو جا، واپس ہو جا، واپس ہو جا. اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. ہمیں کسی مشرک کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مشرک کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم شرک کر کے مر جا، بڑا چھوٹا ملا مفتی حضرت اقدس شیخ الحدیث، لیکن ہے مشرک، یہ تو تیرے چھوٹے چھوٹے ٹیلیاں ہیں. اللہ نے امام کائنات کو فرمایا میرا سونا پیغمبر، معصوم پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، افضل الکائنات پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، لئن اشرکتا ہو نہیں سکتا، لیکن میرا پیغمبر شرک والا جرم اتنا بڑا جرم ہے، اگر بالفرض تجھ سے بھی ہو گیا لَجَحْبَتَنَّ عَمَلٌ، تیرے عمل بھی برباد کر کے رکھوں گا. کچھ جھاک غلط ہے، عجیب منافقت ہے، عجیب منافقت ہے. یا کہ توحید و سنت کا مسئلہ حق نہیں، صاف کہ، اور اگر توحید و سنت کا مسئلہ حق ہے پھر جو اس مسئلے سے ٹکرائے زندگی میں بھی لعنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی لعنتی ہے. وہ نہیں کہ مرنے کے بعد ولی اللہ بن گیا. مجھے پتہ ہے مولوی اعتراض ہوں گی، خیر اللہ کرے مولویوں نے میری گل سمجھ ہے، میرا درد دل ضد نہیں. علماء سے بھی گزارش ہے اگر میں غلط ہوں مجھے سمجھائے، مجھے سمجھائے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے توحید و سنت کو داؤ پہ نہ لگاؤ. توحید و سنت کا مسئلہ اگر حق ہے پھر سینہ تان کے چلو، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاؤ. کوئی رہے نہ رہے ڈٹ جاؤ، کوئی چلے نہ چلے ڈٹ جاؤ. جب ڈٹ جاؤ گے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں مسئلے پہ ڈٹنا تیرا کام ہے، جو رسولوں کی نصرت کرتا ہوں وہی نصرت تجھ پہ اتاروں. ذرا چل کے دے. بہرحال مسئلہ یہی تھا، پیغمبر کریم کی دعوت تھی دعوت توحید. آپ ایک وعدہ کریں گے اجتماع ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، بدعت اور شرک کے قریب نہیں جانا. انشاءاللہ جو بدعت ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، جو شرک ہے اس کے قریب. بدعتی اور مشرک کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اونچا ذرا ہاتھ، منافقانہ ہاتھ نہ ہو، جس نے پڑھنا ہے وہ نیچے کرے. مشرک اور بدعتی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. مشرک اور بدعتی کی
تعظیم بھی نہیں کریں گے اور مشرک بتی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے.